کیا آپ جانتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت کیوں دی گئی؟ آئیے ذرا جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل سیرت کو۔ ان کے نام و نسب سے لے کر ان کی وفات تک مکمل سیرت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا نام خدیجہ تھا۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی بن کلاب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ بنو اسد اپنی شرافت، ایمانداری اور کاروباری معاملات کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں قابل عزت و احترام تھے۔ آپ کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت نیک تھی اور مزاجاً شریف الطبع خاتون تھی۔ مکارم اخلاق کا پیکر، رحم دلی اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھی۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھی۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت ثروت بھی خوب تھا۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی آپ اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز تھی۔ ازدواجی زندگی: آپ کی پہلی شادی ابو ہالہ ہند بن نباش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے آپ نے کی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے۔ تو دنیاوی معاملات سے دل برداشتہ ہو کر زیادہ وقت حرم کعبہ میں گزارتی، جس کے باعث آپ کے مزاج مبارک میں تقدس شرافت مزید بڑھ گئی۔ قریش کے نامور صاحب ثروت سرداروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو یکسر انکار کر دیا۔ تجارت میں دلچسپی: آپ کے والد محترم خویلد بن اسد اعلیٰ درجے کے تاجر تھے۔ جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ 30 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ ہوئی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس میں سب سے زیادہ مالدار خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کی تجارت کا سامان عرب سے باہر ملک شام اور یمن میں سال میں 2 مرتبہ جاتا تھا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اکیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان مکہ کے سارے تجارتی قافلوں کے سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ آپ کا طریقہ تجارت کیا تھا؟ خاتون ہونے کی وجہ سے تجارتی معاملات میں سفر کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اس لیے کسی کو بطور نیابت سامان تجارت دے کر روانہ کرتے۔ آپ کی تجارتی نمائندوں کی 2 صورتیں تھیں: یا تو وہ ملازم ہوتے اور ان کی اجرت یا تنخواہ مقرر ہوتی جو انہیں دی جاتی، نفع نقصان سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا، یا نفع میں ان کا کوئی حصہ نصف، تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کر دیا جاتا۔ اگر نفع ہوتا تو وہ اپنا حصہ لے لیتے، جبکہ نقصان کی صورت میں ساری ذمہ داری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی درخواست: تقریباً ان کے معاملات یوں ہی چلتے رہے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت صداقت کا چرچا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔
تجارت میں نفع اور میسرہ کا مشاہدہ۔ اس تجارتی قافلے میں سفر میں اللہ رب العزت نے بے حد برکت دی، نفع پہلے سے بھی دوگنا ہوا، چونکہ میسرہ دوران سفر قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور معاملہ فہمی کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے برملا اس کا اظہار کرتے ہوئے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معاملہ فہم، تجربہ کار، خوش اخلاق، دیانت دار، ایماندار، شریف النفس اور مدبر شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پہنچ کر تجارتی معاملات کا عمدہ حساب پیش کیا، جس سے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئی۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بنتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ بنت امیہ پیغام نکاح لے کر گئی۔ نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا میں خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو ظاہری حسن و جمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو، آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو، تو آپ اس سے نکاح کر لینا پسند کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ بنت خویلد۔ مقام نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ کو جواب دے دیا کہ اگر وہ اس کے لیے آمادہ ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ نفیسہ نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی اطلاع دی، پھر باہمی مشاورت سے طے ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے کر فلاں دن میرے ہاں آ جائیں۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب اور خاندان کے دیگر اہم شخصیات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زندہ نہ تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا عمر بن اسد اور خاندان کے دیگر بزرگ شریک ہوئے۔ بوقت نکاح آپ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور مہر خطبہ نکاح خواجہ ابو طالب نے پڑھایا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اوصاف، جلالت شان اور عزت و مقام کا ان الفاظ سے تذکرہ کیا۔ میرے بھتیجے محمد کی یہ شان ہے کہ کوئی بھی شخص شرافت، دانائی، فضیلت اور عقل مندی میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ باقی رہا مال و دولت، یہ سائے کی طرح ڈلنے اور بدلنے والی چیز ہے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ بوقت نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا جو اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے ہوا۔ برے ماحول میں نیک فطرت، ذرا آپ تصور کریں عرب کے اس فحش معاشرے میں جہاں صدیوں سے شراب و کباب اور عورت کی آبرو سرعام بکتی ہوں، ایسے میں 25 سال تک جوانی کی امنگوں اور جذبات کے ولولوں کو ضبط نفس کی پاکیزگی میں ڈام کر کسی نوجوان دوشیزہ سے نہیں بلکہ 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے پاکبازی کی ایسی مثال قائم کی جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں۔ دونوں کا کردار اتنا شفاف کہ دشمن تک کو اخلاقی پہلو پر منفی بات کرنے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ انتخاب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ان الفاظ میں موجود ہیں
کہ میں نے آپ کو آپ کے حسن اخلاق اور زبان کی سچائی کی وجہ سے اپنے لیے منتخب کیا۔ آپ کے فضائل و مناقب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے، اس میں سالن اور کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے جنت میں موتیوں سے بنے ایک گھر کی، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، ان ذلک کان ہوا بحراء، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی یہ آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آمد کے بعد کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ کی سب سے زیادہ دولت مند اور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے مکہ سے 2.5 میل پیدل سفر کرنا، بلکہ غار حرا کی بلندی تک چڑھنا کس قدر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عمل خلوص دل سے تھا، اس لیے پروردگار عالم اور جبرائیل امین کے سلام پہنچتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس میں سے حصے بنا کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میل جول اور محبت رکھنے والیوں کے ہاں بیچ دیتے۔ بس اوقات میں کہہ دیتی، دنیا میں بس خدیجہ ہی ایک عورت تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے، یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ کی اولاد محدثین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 30 برس ہوئی، یعنی رشتہ ازدواج کے تقریباً 5 سال بعد آپ کے پہلے صاحبزادے قاسم پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ ان کی چھوٹی عمر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب پیدا ہوئی۔ ان دونوں کی پیدائش اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔ اس کے بعد صاحبزادے عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ ان کی پیدائش دور نبوت میں ہوئی، اس لیے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی کم سنی میں ہو گیا۔ پھر ان کے بعد مسلسل 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، جن کے نام رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین رکھے گئے۔ آپ کی امتیازی خصوصیات، جن میں سے 6 آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح کے تقریباً 15 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ختم نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ آپ پر شدید حالات آئے تو اس کڑے وقت میں آپ کو جس طرح دانشمندانہ و ہمدردانہ تسلی کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص و فضل و کرم اور توفیق سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حرا میں کئی راتیں ٹہرتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، کچھ دنوں بعد تشریف لاتے اور سامان لے کر واپس چلے جاتے۔ ایک دن حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مشغول عبادت تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے آپ کو پکڑ کر اپنے ساتھ چمٹایا اور خوب زور سے اپنے سینے سے لگایا اور پھر عرض کیا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل امین نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے چمٹا کر خوب زور دیا، پھر چھوڑا اور پھر پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے ساتھ چمٹایا اور خوب زور سے دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور خود پڑھنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ نے یاد فرما لیے اور ڈرتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور کچھ دیر بعد وہ خوف کی کیفیت ختم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ سنایا اور آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ عموماً خواتین ایسے حالات میں گھبرا جاتی ہیں اور تسلی دینے کے بجائے پریشان کن باتیں شروع کر دیتی ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا برابر بھی نہ گھبرائی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کس و ناتواں لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، دوسروں کو مال و اخلاق سے نوازتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق بجانب امور میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بڑی خصوصیت اسلام کی خاتون اول ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نزول وحی کے ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو مکہ کی پوری آبادی میں موحد، صحیح العقیدہ نصرانی اور توریت و انجیل کے بڑے عالم و عامل تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا میں جبرائیل اور نزول وحی کی بات سنی تو پختہ اور یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بات کہی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور پوری امت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آپ کی تیسری بڑی خصوصیت اپنی تمام دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے دولت مندی کی نعمت سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری دولت اپنی غلام زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور آپ کو دین اسلام کی اشاعت کے مقدس مشن میں گھریلو و معاشی افکار سے بے نیاز کر دیا۔ آپ کی چوتھی بڑی امتیازی خصوصیت بت پرستی سے بیزاری۔ اہل مکہ بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، لیکن جاہلیت کے اس دور میں گنتی کے دو چار آدمی ایسے بھی تھے جن کو فطری طور پر بت پرستی سے نفرت تھی۔ ان میں ایک ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔
شعب ابی طالب میں 3 سالہ محصوری مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو روکنے کی ہر طرح کی کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اگرچہ آپ کی دعوت اسلام قبول نہیں کی لیکن نسبی اور قرابتی تعلق کی وجہ سے آپ کی کسی درجہ حمایت کرتے تھے، تو سوشل بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شعب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، کھانے پینے اور بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا گیا، اور یہ بائیکاٹ 3 سال کے عرصے تک محیط رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو کبھی کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ ایام محصوری کے اس 3 سالہ دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی اور آخری خصوصیت، آپ کے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو اس کے تقریباً 24 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے۔ اس پورے 24 سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 24 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار، اطاعت گزار اور وفادار بیوی بن کر زندہ رہی، اور ہجرت سے 3 برس قبل 64 سال کی عمر میں تقریباً ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مکہ معظمہ میں وفات پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت المعلی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ازواج مطہرات کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تمام ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ ترتیب وار ذکر کی جائے گی۔